اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ جیسا کہ کل نمازی کے لباس کی شرطوں کے بارے میں مسائل بیان ہوئے تھے کہ نمازی کے لباس کے لیے کتنی شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ 6 شرطیں ایسی تھیں کہ جو بتائی گئی تھیں، اگر جو شخص کسی لباس کو پہن کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اس لباس میں 6 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، جس میں سے پہلی تھی لباس کا پاک ہونا۔ آج اسی کے سلسلے میں مسائل بیان ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 807، نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حالت اختیار میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حالت اختیار میں، یعنی جان بوجھ کر کوئی نجس لباس میں یا نجس بدن میں نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اس کے پاس کوئی اور لباس موجود ہی نہ ہو، یا پھر کوئی ایسی مجبوری کہ جس سبب سے اس لباس کو اتارا نہ جا سکتا ہو، یا پھر بدن پاک کرنے کے لیے پانی موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی نجس لباس میں اور نجس بدن میں نماز پڑھی جا سکتی ہے جب کوئی مجبوری ہو، لیکن حالت اختیار میں یعنی جان بوجھ کر نجس لباس یا نجس بدن میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ نمبر 808، اگر کوئی شخص اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ نجس بدن اور نجس لباس کے ساتھ ہے اور وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے، یعنی نجس بدن اور نجس لباس میں نماز پڑھ لے، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوتاہی کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ وہ نجس ہے یا پاک، اس کا بدن نجس ہے یا اس کا لباس نجس ہے یا پاک ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جو پڑھی ہوئی نماز ہے وہ باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 809، اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے کوتاہی کی بنا پر کسی نجس چیز کے بارے میں یہ نہ جانتا ہو، مثلاً یہ نہ جانتا ہو کہ کافر کا پسینہ نجس ہے اور اس کے ساتھ یعنی اس پسینے میں نماز پڑھنے سے نماز صحیح نہیں ہوگی، تو احتیاط لازم کی بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ یعنی اس مسئلے میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جانتا ہو یا پھر کوتاہی کی بنا پر اسے یہ نہیں معلوم ہو کہ کافر کا پسینہ نجس ہے یا پاک ہے، اور وہ کافر کے پسینے کی حالت میں نماز کو ادا کر لے، پڑھ لے، تو اس کی نماز باطل ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کافر کے پاس جائے، مصافحہ کرے اور اس کا پسینہ یا اس کے ہاتھ کی تری سامنے والے شخص کے ہاتھ میں لگ جائے جو مسلم ہو۔ اگر وہ مسلم شخص کوتاہی کرے، ہاتھ کو نہ دھلے، پاک نہ کرے اور بنا پاک کیے ہوئے نماز کو ادا کر دے، تو اس کی نماز باطل ہے اور اس کو دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 810، اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں اسے نماز کے بعد پتہ چلے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ بہت واضح سا مسئلہ ہے، اسے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چھوٹے بچے بھی اس گروپ میں موجود ہیں، لہٰذا ان کے لیے میں تشریح کیے دیتا ہوں کہ پہلے جو مسئلے بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص کوتاہی کرے، نہ جانتا ہو، بغیر جانے بوجھے بھی نماز کو ادا کر لے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اس کا بدن پاک ہے، لباس پاک ہے، تو وہ جب نماز پڑھ لے، اس کے بعد اسے پتہ چلے کہ اس نے جس لباس میں نماز پڑھی ہے وہ لباس نجس تھا یا اس کا بدن نجس تھا، تو ایسی صورت میں وہ پڑھی ہوئی نماز صحیح ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 811، اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے بعد یاد آئے، اگر اس نے لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا ہو، تو احتیاط لازم
کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہو تو اس کی قضا کرے، اور اس صورت کے علاوہ ضروری نہیں کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے۔ لیکن اگر نماز کے دوران اسے یاد آئے تو ضروری ہے کہ اس حکم پر عمل کرے جو بعد والے مسئلے میں بیان کیا گیا ہے، بعد والے مسئلے میں بیان کیا جائے گا۔ یعنی اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص کہ جو بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس تھا اور اسے نماز پڑھنے کے بعد یاد آئے، تو ایسی صورت میں اگر اس شخص نے کوتاہی برتی تھی، یعنی وہ ایک وقت نجس ہوا اور اس نے فوراً پاک نہیں کیا ہاتھ کو جبکہ پانی موجود تھا، ممکن تھا کہ وہ پاک کر سکے، یا لباس کو پاک نہیں کیا، تو ایسی صورت میں جب وہ نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد یاد آئے تو اسے نماز کی قضا کرنی ہوگی، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر وقت نکل جائے تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر وقت موجود ہے تو نماز کو اس کے وقت کے اندر پڑھنا ضروری ہے، یعنی پہلے لباس کو پاک کرے گا اور اپنے ہاتھ کو یا جو بھی بدن حصہ نجس ہے وہ پاک کرے گا، اس کے بعد نماز کو ادا کرے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص کوتاہی کرنے کو جیسے بھول گیا تھا کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے، لیکن وہ نماز کے لیے جیسے ہی کھڑا ہوا اللہ اکبر کہا اور نماز میں مشغول ہوا، فوراً ہی اسے یاد آیا ارے نجس تھا بدن یا لباس نجس تھا، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کل مسئلہ نمبر 812 میں بیان کیا جائے گا کہ اس کا حکم کیا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔